پھر سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے سید عائشہ سے ایک دفعہ کہا کہ دوڑ لگاتے ہیں، تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، حضور پیچھے رہ گئے۔ پھر سید عائشہ کہتی ہیں کافی عرصے کے بعد حضور نے کہا کہ آج پھر دوڑ نہ لگائیں، اور پھر وہ کہتی ہیں میں اس وقت تھوڑی فربا ہو چکی تھی، بلکی ہو چکی تھی، میرا وزن بڑھ چکا تھا، تو حضور مجھ سے آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ تو حضور نے فرمایا یہ اس وقت کا بدلہ اتر گیا۔ اس وقت بھی حضور کی شفقت ہی تھی، حضور سے آگے کون نکل سکتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کی عورتوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اپنے خامدوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ یہاں تک ناشکری کرتی ہیں کہ اگر ان کا خامد پوری زندگی ان کے ساتھ خیر و بھلائی کرتا رہے اور کبھی کوئی ناگوار چیز خامد سے انہیں پہنچے تو یہ کہتی ہیں کہ جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے خیر کا ایک دن بھی نہیں دیکھا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں۔ تو سر یہ حدیث اگر آپ کو پتا ہو نا تو آپ کو بیویوں کی حرکتوں کے اوپر غصہ نہیں آئے گا، ہنسی آئے گی کہ بالکل حضور نے بھی یہی کہا تھا۔ ہوتا ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دفعہ اس تجربے سے گزرے ہیں، ٹھیک ہے، تو سب لوگ گزرتے ہیں۔ تو پھر جب کوئی اس طرح بیوی کسی کے ساتھ کر رہی ہو نا تو اس کو چاہیے وہ کہ صدق رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور نے کہیں ترغیب یہ نہیں دلائی ہے کہ ایسی عورت کو چھوڑ دو، فرمایا یہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس طریقے سے گزارا کرو۔ اور عورتوں کو کہا کہ تمہیں میں نے جہنم میں کثرت میں دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں الفاظ ہیں کہ تم اپنی زبان سے اپنے شوہروں کو تکلیف دیتی، اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو، میں نے کثرت کے ساتھ تمہیں جہنم میں دیکھا ہے اپنے خامدوں کے ساتھ ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو عورتوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب خامد جو ہے وہ زبردستی اس کے ساتھ کرنا شروع کرے گا، اس پہ ظلم کرنا شروع کر دے گا، نہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جتنے دنیا میں لوگ با اخلاق ہیں نا، مشہور ہیں کہ جی کیا اخلاق ہے، گھر میں اتنے بڑے وہ کتا نیچر کے لوگ بنے ہوتے ہیں، یعنی کتے سے بھی زیادہ ان کی زبان سخت ہوتی ہے۔ میرے لیے باہر جتنی سن کے آتے ہیں نا وہاں لوگوں کے سامنے رکھ رکھا انہوں نے رکھا ہوتا ہے، لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اور سارا باہر والوں کا غصہ آ کے بیوی بچوں پہ نکالتے ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے ٹالرنس شو کریں، یہ مشکل کام ہے۔ اور انسان اپنے گھر میں ہی پتہ چلتا ہے جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے تو اس کا کریکٹر وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا خوش اخلاق ہے، کتنا دین پہ چلنے والا ہے۔ باہر تو سارا بناوٹی ہوتا ہے نا، لبادے اڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو آپ جو مرضی کروا لیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، پریکٹیکل، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن مسجد نبوی کے اندر حبشی جو ہیں وہ نیزوں کے ساتھ پریکٹس کر رہے تھے، کھیل رہے تھے مسجد کے اندر، تو میں نے حضور سے خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہوئے تو میں ان کے پیچھے پردے میں کھڑی ہو گئی، یعنی حضور کو اوٹ بناتے ہوئے، اور میں حبشیوں کے اس کھیل کو دیکھنا شروع ہو گئی۔ اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ تم سوچ سکتے ہو کہ ایک کم عمر کی لڑکی کتنی دیر تک شوق سے وہ کھیل دیکھ رہی ہوگی، اور میں جتنی دیر کھڑی رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے، یہاں تک کہ میں خود تھک گئی۔ تو پھر آپ علیہ السلام الگ ہوئے، ورنہ آپ علیہ السلام یہ ڈیوٹی دیتے رہے، آپ اندازہ کریں ایک بیوی کے ساتھ یہ اس نے سلوک۔ پھر سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے سید عائشہ سے ایک دفعہ کہا کہ دوڑ لگاتے ہیں، تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، حضور پیچھے رہ گئے۔ پھر سید عائشہ کہتی ہیں کافی عرصے کے بعد حضور نے کہا کہ آج پھر دوڑ نہ لگائیں، اور پھر وہ کہتی ہیں میں اس وقت تھوڑی فربا ہو چکی تھی، بلکی ہو چکی تھی، میرا وزن بڑھ چکا تھا، تو حضور مجھ سے آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ تو حضور نے فرمایا یہ اس وقت کا بدلہ اتر گیا۔ اس وقت بھی حضور کی شفقت ہی تھی، حضور سے آگے کون نکل سکتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام یعنی 50-60 سال کی عمر میں بھی کتنے ایکٹیو اور کتنا اپنے وزن کو کنٹرول کیا ہوا تھا. لیکن مولویوں کو آپ دیکھیں ان کی توندیں, ان سے پوچھیں یہ تم لوگوں نے داڑھی میں اور پگڑی میں تو حضور کی سنت پہ عمل کیا ہوا ہے, یہ پیٹ کس کی سنت ہے؟ بنو امیہ کی. بس اتنا ہی میں کہوں گا, باقی ان کو پتہ چل جائے گا کیا کہہ رہے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر میرے صحابہ کا, پھر ان کا جو ان کو دیکھے, پھر ان کا جو ان کو دیکھے, صحابہ تابعین تبع تابعین. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. بیٹھ کے وظیفے لگے ہوں گے, بیٹھ کے کھائیں گے اور اتنے ان کے پیٹ نکلے ہوں گے. موٹاپے کو پسند کریں گے. مراد نہیں ہے کہ ان کو موٹے لوگ اچھے لگیں, مراد یہ ہے کہ وہ خود موٹے ہوں گے. وہ خود موٹا تو ہوتا ہے کھانے سے. جو لوگ کہتے ہیں نا میں اینا جا کھانا پر کے کرنا وزن نہیں کٹتا, جھوٹ مار دینے. کھاتے ہیں وہ زیادہ, کھانا چھوڑے تو وزن آپ کا واپس آ جائے. تو موٹاپے کو پسند کریں گے. اور یہ آپ علماء دیکھ لیں, ان کا پورا کا پورا دین سفید کپڑوں میں, ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنے میں, پگڑی باندھنے میں, داڑیوں کی لمبائی میں, زلفیں رکھنے میں, تسبیح پکڑنے میں. ان کو کبھی پوچھیں کہ آپ کہتے ہیں نا سنت کے مطابق گیٹ اپ اڈاپٹ کرنا ہے, تو سنت کے مطابق پیٹ نہیں رکھنا. نبی علیہ السلام کا تو پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا, اور آپ تو اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے. آپ علماء کو دیکھیں, بعض تو ایسے ہیں جو بڑے سائز کے صوفے پہ بڑی مشکل سے پورے آتے ہیں. یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں نا, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنا میں بیٹھا ہوں اتنی ہی جگہ دائیں بائیں خالی ہے ملا کے. وہ تو اس کرسی پہ پورے بھی نہیں آ سکتے. تو اندازہ کریں تو گیٹ اپ میں آپ نے اس چیز کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے. بہرحال میں نے یہ ساری اس سے جو ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ بتا دی ہیں کہ بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ورسٹ کیس آئے, وہ تو یہاں تک بھی آیا ہے قرآن حکیم میں کہ ایک حکم جو ہے وہ بیوی کی طرف سے اور ایک حکم خامد کی طرف سے بیٹھے گا, یعنی دونوں طرف سے ایک بڑا بیٹھے اور ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کریں. اسلام آخری درجے تک کہتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن شپ ٹوٹے نہ, لیکن اگر ٹوٹے گا تو یہ کوئی اتنی بڑی گالی نہیں ہے کہ زندگی کسی کی برباد ہو گئی. اگلے زمانوں میں گالی اس کو مانا بھی نہیں جاتا تھا. سیدہ اسماء بنت عمیس, یہ کن کی بیوی تھی؟ سیدنا جعفر طیار کی, جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے, صحیح بخاری میں آتا ہے. یہ ان کی بیوی تھی. وہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے شادی کر لی ان سے. حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے, یہ حضرت علی کی بھابھی لگتی تھی. تو جعفر شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر نے شادی کر لی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جس سال حضور نے حج کیا اس سال ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. محمد بن ابی بکر حضرت بکر صدیق کے بیٹے, اور ان کی والدہ کون؟ اسماء بنت عمیس, وہ پیدا ہوئے. پھر جب حضرت بکر صدیق فوت ہو گئے تو حضرت علی نے ان سے شادی کر اسماء بنت عمیس سے, اور پھر محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت علی نے کی. اسی لیے جنگ جمل میں حضرت علی کی طرف تھے حضرت محمد بن ابی بکر, بیٹے حضرت بکر کے تھے, لیکن پرورش چونکہ ان کی والدہ نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا. تو آپ دیکھیں اس زمانے میں اس چیز کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. حضور علیہ السلام کی بھی ایک بیوی ہے جو کنواری ہے, سیدہ عائشہ. باقی ساری آپ کی بیویاں 10 بیویاں ان کے علاوہ ٹوٹل 11 اور ایک وقت میں 9, وہ سب کی سب یا طلاق یافتہ ہے یا بیوہ, کنواری کوئی بھی نہیں. پہلی شادی انسان کی سب سے چارمی شادی ہوتی ہے نا, وہ بھی ایک بیوہ عورت ہے, اور ان کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی بھی نہیں کی. 24 سال تک کوئی دوسری شادی نہیں کی. یہ آپ کی جتنی شادیاں ہیں نا, یہ آخری 8-10 سال کی ہیں, اس سے پہلے آپ کی ایک ہی شادی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اس چیز کے اوپر زور دیا کہ طلاق نہ ہو, لیکن اگر ہو جاتی ہے تو پھر خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں, اللہ تعالیٰ کوئی بہتر راہ نکال دے گا. اسی کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم میں, ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خامند فوت ہوئے تو میں بڑی دکھی تھی,
لیکن حضور نے ایک دعا سکھائی تھی، وہ میں نے پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو سورۃ البقرہ میں بھی حصہ آتا ہے. ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. لہٰذا جو تکلیف آئی وہ بھی الٹیمیٹلی جب ہم نے بھی اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے، تو کوئی تکلیف آئے گی تو وہ بھی اینڈ ہو جائے گی، انسان نے خود بھی اینڈ ہو جانا ہے. اے اللہ اس مصیبت میں مجھے بہتر اجر عطا فرما، اور میرے لیے اس سے بہتر کوئی اس کا نعم البدل مقرر فرما دے. تو کہتی ہے میں نے حضور سے سنا تھا جو یہ دعا پڑھ لے گا نا، تو جب اسے کوئی تکلیف آئے گی نا، تو اس تکلیف میں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی بہتر خیر نکال دے گا. میں دل میں پھر سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر خامند مجھے کیسے مل سکتا ہے. دعا تو میں نے پڑھ لی ہے. پھر کہتی ہے جب عدت میری پوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح بھیج دیا. تو میں نے کہا واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما دیا. ام سلمہ پھر ام المومنین بنی، اور حضور کی بیویوں میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئی ہیں. واقعہ کربلا کے بھی 2 سال کے بعد یہ فوت ہوئی ہیں، 63 ہجری کے اندر. یعنی نبی علیہ السلام کے بعد یہ آلموسٹ 52 سال تک زندہ رہی ہیں ام سلمہ سلام اللہ علیہا.